بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، اس وقت ہمارا دیش، ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور ہمارے ملک کے باشندے، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا مسلمان، جن پریشانیوں سے دوچار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کالا قانون پاس کیا گیا، CAB بل، اور اس قانون کو بظاہر ایسا پیش کیا گیا کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے، اور بہت سارے ساتھیوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یہ قانون ہمارے ملک کے خلاف ہے، یہ قانون ہمارے دیش کے خلاف ہے، یہ قانون ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس لیے ہرگز یہ نہ کہے یا اس بات کا نعرہ نہ لگائے کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے، اس قانون سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس قانون سے دیش کو نقصان ہوگا، اس قانون سے پورے ہندوستانیوں کو نقصان ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں کالج کے اسٹوڈنٹ کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، مدارس کے طلباء کو کہ آپ نے اس کالا قانون کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے۔ ہم آپ کے اس آواز کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کے اس جوش کو، آپ کے اس جذبے کو ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، تو اس طریقے کو آپ باقی رکھیں، اور ہم اس وقت تک پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہ لے۔ اور میں مزید درخواست کے طور پہ ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی، اگر آپ پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں تو ایک بات پر خاص نظر رکھیں کہ کہیں آپ کی جماعت میں کوئی ملک کا دشمن، ملت کا دشمن، پریم، اخوت، بھائی چارگی کا دشمن آپ کے لباس میں، آپ کا دشمن آپ کے بیچ میں، آپ کے جم گٹھے میں ہو، اور جب آپ کا گروپ اور آپ کی جماعت کسی مسجد کی طرف سے گزرے اور وہاں پر مسجد پر کوئی حملہ کر دے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا ہو جائے، یا اسی طریقے سے میں مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ریلی نکالتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو یہ چونکہ مسئلہ ملک و ملت کا ہے، دیش کا ہے، تو ریلی اور آواز نکالنا ہے تو مسلمان ہندو سب کو مل کر کے، اور اس کا خاص خیال رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گروپ میں، ہماری جماعت میں، چاہے وہ کیسا بھی گروپ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کسی کا بھی گروپ ہو، اس گروپ میں کوئی ایسا ملک کا دشمن تو نہیں کہ جو کسی مندر کی توڑ پھوڑ کرے۔ اس پر کڑی نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملک کا دشمن، ملت کا دشمن، دیش کا دشمن آپ کے گروپ میں رہ کر آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے گروپ سے کسی مندر پر یا کسی مسجد پر یا کسی چرچ پر حملہ کر کے اس مسئلے کو ایک دوسرا رخ دے دے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر بھی خاص اور کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ لفظ ہم میں ایک ہے ہا اور ایک ہے میم، ہا سے ہندو، میم سے مسلمان۔ تو جب تک اس دیش میں ہندو مسلمان نہیں رہے گا اس وقت تک اس دیش میں امن و شانتی، سکون کا پیغام نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا یہ گلدستہ، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس گلدستے میں مختلف طریقے کے پھول ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے اس گلدستے میں ایک ہی طرح کا پھول ہوگا، پھر یاد رکھیے اس گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس گلدستے کی خوبصورتی اسی بات میں ہے کہ اس گلدستے میں مختلف طرح کے پھول ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا یہ ملک ہندوستان، ہمارا یہ دیش بھارت، اس میں یہ ایک چمن کے مانند ہے، یہ ایک پارک کے مانند ہے۔ اس میں الگ الگ تہذیب، الگ الگ
دھرم کے لوگ رہتے ہیں، یہ ایسا ہی یہ الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں. اگر ایک دھرم کے لوگ یہاں رہنے لگے تو پھر اس ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارباب حکومت کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جے ہند، جے بھارت. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی زندہ باد. دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے